الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین. گونج ختم. فَقُلْتَ وَأَنْتَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنُ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اما بعد، میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے آپ اس سے آگاہ ہو چکے ہوں گے. عقیدہ ختم نبوت تمام مکاتب فکر کے سارے مسلمانوں کے درمیان ایک اتفاقی اور یقینی عقیدہ ہے. اتفاقی یوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اور یقینی یوں کہ ہمارے بزرگوں نے امام احمد بن حنبل سے بھی یہ قول منقول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر. اگر آپ بھی ادھر آ جائیں تو میری ذرا گردن جو ہے نا ایک ہی طرف رہے گی تو اچھی بات ہے، اپنا ورنہ حرکت کرتے رہو گے کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ نے مولانا سے جو نقابت فرما رہے تھے، میرے واسطے دشواری ہوتی ہے نا، تھوڑے واسطے وہ آسانی ہے، میرے واسطے یہ آسانی ہے. مولانا سے ایک طویل فہرست جو ہے سماعت فرمائی ہے علماء کرام کی، ہمارے زعماء کی، ہمارے بزرگ تھے اور ہر ایک اپنی جگہ پر علم کا سمندر رجل عظیم تھا. میں ایک طالب علم ہوں اور میری گفتگو جو ہے زیادہ تر ایسی نشستوں میں طالب علمانہ ہوتی ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے جو سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ذہنی، قلبی اور توجہ کا تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے میں نے زحمت دی ہے کہ سارے سامنے بیٹھیں گے تو بات ہوگی. اسلاف نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دعوے کی دلیل دیں تو گویا آپ کے دل یا دماغ کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ سونے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اور یہ تو یقین نہیں ہے. یقین تو یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی بات سنتے ہی فوراً یہ کہہ دیا جائے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس لیے کہ سونے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اب یقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یقین کا لفظ ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن یقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ضمناً بات آ گئی ہے. دیکھیے ابھی میں آ رہا تھا تو ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو آپ کے شہد کے اندر بھی ماشاءاللہ وسعت ہوئی ہے. راستے کچھ میرے ذہن میں نے سعود بھائی سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں،
تو وہ ہمارے آگے تھے، موٹر سائیکل پہ تھے تیز، ہمارے راستے میں ایک ٹرک آ گیا، ہم کہیں پہنچ گئے، وہ کہیں اور تھے۔ اب میں اگر آپ سے راستہ پوچھتا ہوں کہ میں نے بس اڈے پہ جانا ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ ایسے ہو جانا دائیں طرف یا بائیں طرف ہو جانا، کوئی راستہ بتائیں گے نا آپ؟ اب میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے دو راستے میرے سامنے آ جاتے ہیں اور میں کارنر پہ کھڑے ہو کر، دو شاخے پہ کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہوں کہ دائیں طرف چلوں گا تو منزل پہ پہنچوں گا یا بائیں طرف جاؤں گا تو منزل پہ پہنچوں گا۔ اب یہ دو ذہن بن گئے ہیں میرے، دو کیفیتیں ہیں۔ ایک اگر دائیں طرف والی کیفیت جو ہے وہ 25% ہو، بائیں طرف والی جو ہے 75% ہو، تو جدھر 25% ذہن ہے اس کو شک کہا جاتا ہے، اور جدھر 75% ہوگا اسے ظن غالب یا غالب گمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر دونوں طرف 50%، 50% ہو تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے تردد، تذبذب۔ اور اگر دو راستے چھوڑ کے 100 راستے بھی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جو منزل پر مجھے لے کے جائے گا، باقی 99 ابس ہیں، تو وہ جو ایک ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے چلوں اور اپنی منزل پہ پہنچوں گا، تو اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ یقینی عقیدہ ہے کہ سونے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، حسن روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث کیے تھے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ لیکن جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے نبی اور رسول ہوتے رہے۔ اپنی نبوت، اپنے فریضے کو ادا کیا، چلے گئے، ان کی جگہ کوئی دوسرا نبی آ گیا، ان کے بعد کوئی نبی آ گیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے رہے، تقسیم کار الگ الگ تھی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ التحیت و تسلیم کی حیات مبارکہ میں ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سگے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہے، قریبی عزیز یوشع بن نون بھی نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سگے خالہ زاد ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، ہر قوم کی طرف نبی اور رسول آئے ہیں۔ لیکن اس وقت صرف 3 طبقات یا 3 قومیں ایسی ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے، باقیوں کو معلوم ہی نہیں۔ ایک ہے جوش یہود، ایک ہے کرسچن عیسائی، اور ایک الحمدللہ مسلمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے، صرف بنی اسرائیل کے۔ حالانکہ ان انبیاء کرام کی رسالت میں ان کے
عظمت میں، ان کی فضیلت میں، ان کی منزلت میں، ان کی مرتبت میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی شک کرے تو مسلمان نہیں۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود، عظیم المرتبت ہونے کے باوجود، رفیع المنزلت ہونے کے باوجود، یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے قوم کے نبی تھے، اپنی قوم تک محدود تھی ان کی نبوت اور رسالت۔ اس وقت بائبل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ عتیق اور ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ عتیق کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کی طرف منسوب کتابیں، اور عہد نامہ جدید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کتابیں ہیں، چاروں اناجیل ہیں، دوسری اپنا ان کی شاگردوں کے حوالے سے۔ عہد نامہ عتیق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں، انہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، لکھنے میں سین، فے، رے، صفر جس کو ہم لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں اسے صفر کہا جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مقدس کتاب کہہ لیں، الہام شدہ کتاب کہہ لیں، آسمانی کتاب کہہ لیں۔ ایک ہے کتاب تکوین، سفر تکوین، پہلی کتاب، تورات نہیں، تورات کی جگہ پہ اسفار خمسہ ہیں۔ سفر تکوین 1، سفر عدد 2، سفر خروج 3، سفر احبار 4 اور سفر تثنیہ یا سفر استثناء 5۔ ان کتابوں میں سے جو تیسری کتاب ہے نا، کتاب خروج، اس کا تیسرا باب، بلکہ ساری کی ساری کتاب خروج جو ہے وہ اس بات پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا، بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور آخری کتاب جو ہے کتاب استثناء یا کتاب تثنیہ، اس کے 23 نمبر باب کے اندر بھی یہی بحث۔ اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ 40 سال تک مسلسل سفر اور جہاد میں رہے ہیں اور غیر اقوام کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے استحکام کے لیے۔ بنی اسرائیل اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا، دریائے نیل کے پار اترے، قوم جب محفوظ ہو گئی تو تشکر کے طور پر روزے بھی رکھے، اور جن اقوام کے ساتھ جہاد کیا ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے بھائی لادی کی اولاد ہے، اس کے ساتھ بھی لڑے، وہ بنی لادی تھے۔ بنی اسرائیل در حقیقت لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے یعقوب کی اولاد، یعقوب کے بیٹے، صرف بنی اسرائیل تک محدود تھے۔ اسی طرح عہد نامہ عتیق کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب ملوک بھی کہا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے اس کا نام کتاب سلاطین رکھ دیا، انگلش میں کیا تو اس کا کنگز رکھ دیا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے باب نمبر 8 کے اندر جو 16 اور 17 نمبر کی آیتیں ہیں، ان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ یعنی داؤد علیہ السلام نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر ہو۔ میں جب ان کی جگہ پہ اسرائیل کے تخت پر بیٹھا تو میں نے گھر بنایا، اور اشارہ تھا ہیکل سلیمانی جسے ہم بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کوئی مخصوص عمارت ایسی نہیں تھی جو عبادت گاہ کے طور پر، ایک خیمہ عبادت تھا جہاں جاتے اس کو گاڑ لیتے اور اس کو معبد کے طور پر استعمال کرتے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام اور اپنے بارے حضرت سلیمان کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پہلی انجیل متی کی انجیل، بائبل آف میتھ، باب نمبر
15 آیت نمبر 25 24 اور 25 ایک عورت آئی جو بنی اسرائیلی نہیں تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑائی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ یہ چنگا کا لفظ جو موجودہ بائبل کا ترجمہ ہے نا، مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروز پور روڈ لاہور کی طرف سے شائع شدہ، اس کے اندر چنگا کا لفظ لکھا ہے، میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور کیا کہا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ اگلی آیت کے اندر ہے کہ وہ گڑ گڑائی، وہ زمین پر گر گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی اس کے سامنے گڑ گڑائے تو اس کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی تو ایک بڑی اونچی شان والی ہستی ہوتی ہے، لیکن انجیل متی کی انجیل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی سختی صرف اس لیے کی کہ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی، محدود ہیں بنی اسرائیل تک۔ اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5 6 7 ان کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو گمراہ لوگ ہو گئے ہیں، گم گشتہ راہ ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، جبکہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، محدود وقت کے لیے نہیں آئے، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں۔ پہلے نبی آتے رہے ہیں خاص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے، فریضہ ادا کیا، چلے گئے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی اور آ گیا۔ جب آپ آئے ہیں اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کی دیواروں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر وقت کے لیے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت رہتی کہاں؟ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، 6 صفات کے ساتھ۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات ہیں، مختصر لیکن اپنی معانی کے اندر، مفاہیم کے اندر وسیع۔ نصرت بالرعب، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، بارعب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ احلت لی الغنائم، میرے اوپر غنیمتیں حلال کر دی گئی۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ سارا میں کھا لوں، بلکہ یہ ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، غنیمت۔ تیسرا یہ، چوتھی یہ کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پاک کر دیا گیا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا یہاں نماز نہیں پڑھنی۔
لیکن میں دو جو آخری ہیں صفات ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چھٹی یہ ہے ختمہ بی النبیون، میرے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ ساری کائنات کے رہنے والوں کی طرف آپ کو بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ جہان کا لفظ ہم سنتے ہیں نا، بولتے ہیں، یہ ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں گے جی یہ جہان دنیا کا ایک آخرت کا جہان۔ العالمین رحمت للعالمین، استغراقی الف لام ہے اس پہ، اور عالمین جمع ہے عالم کی۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، نام کی زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے علم والے، جن کے نام آپ نے سنے ہیں مولانا سے، بڑے بڑے علم والے لوگ، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مولانا بیت اللہ حفیظ صاحب کی بات ہوئی ہے، ہمارے استاذ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ لام کی زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لام کی زبر کے ساتھ عالم، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا معنی ہم جہان کرتے ہیں۔ عالم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہر اس شے کو کہا جاتا ہے، ہر اس طبقے کو کہا جاتا ہے، ہر اس جذبے کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ کے اندر یا حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خواہ کو وہ ایک چیز ہو، خواہ وہ کوئی طبقہ ہو، خواہ وہ کوئی مقام ہو، خواہ وہ کوئی جذبہ ہو۔ وقت کے لحاظ سے ماضی، حال، مستقبل، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، تخیلات کا عالم، تصورات کا عالم، تدبرات کا عالم، عالم وجد، عالم شوق، عالم شباب، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب کسی اور کی ضرورت رہتی کہاں ہے؟ کون ہے جو اس کے بعد بھی ہمارے لیے ضرورت کو پورا کرنے والا ہو؟ سونے نبی کی رحمت کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی تو ہم دوسرے کی طرف دیکھیں گے نا۔ رہنمائی کے حوالے سے، راہبری کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، دیا، شفقت اور مہربانی کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے، لطف کے حوالے سے، کرم کے حوالے سے کوئی کمی نظر آئے گی تو کسی اور کی طرف دیکھیں گے۔ آپ سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے طبقات کے لیے، سارے جذبات کے لیے، سارے تصورات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دیکھیے، جہاں تک ختم نبوت کے موضوع کی مناسبت سے احادیث یا آیات ہیں، علماء کرام نے لکھا بھی ہے، شمار بھی کیا ہے، 200 کے قریب احادیث ہے واضح طور پر، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں۔ کسی نے 57 کی بات کی ہے، کسی نے 100 کی بات کی ہے، لیکن میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں جو دوسروں سے ذرا ہٹ کر ہوں، تاکہ جو وقت ہے اس سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے، ان میں سے کتنے ہیں
جن کے حالات زندگی حیات مبارکہ تو دور کی بات، جن کے نام بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ، 1,24,000 میں سے کتنے جن کے نام محفوظ؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبی اور رسولوں کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. اور اگر محرف بائبل کا سہارا لیں اور ان لوگوں کو بھی شمار کریں جن کو بائبل نے نبی کے طور پر ذکر کیا ہے، تو یہ تعداد 78 اور 80 سے زیادہ نہیں بڑھتی. کہا 1,24,000، کہا صرف 80. اب ان 80 میں سے کتنے ہیں کہ جن کے پوری زندگی تو دور کی بات، جن کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہوں یا کتابوں کے اندر ہو کہ کن علاقوں کے اندر، کن ادوار کے اندر وہ مبعوث ہوئے؟ کما حق کو ہو، ان کے حالات ہمارے سامنے نہیں تو ان سے رہنمائی کہاں لیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتاب جو ہے تورات، وہ تو موجود نہیں، ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جو اسفار خمسہ ہیں، 5 کتابیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، حالات ہیں، لیکن ساری زندگی ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مقالہ لکھا ہے، وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معلوم دنوں کی تعداد 50، صرف 50 دنوں کے حالات، اور 50 دن 2 مہینے بھی نہیں بنتے. اس پوری کائنات کے اندر اگر ہم یہ چیلنج کریں، یہ دعوت فکر دیں کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کو فالو کر کے، جس کی پیروی کر کے، جس کی اتباع اور اطاعت کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اور جو ہماری زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سارا سامان لائے اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے، لاؤ کوئی ایسا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ. ممکن ہے اگر ہم یہ سوال کریں تو جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کرتا ہے. لیکن اگر یہی سوال تھوڑا سا بدل کے ہم یوں پیش کریں کہ اس کائنات میں کوئی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک رخ، ایک ایک فعل، ایک ایک انداز روایت اور درایت کے اصولوں کے مطابق پورے حزم و احتیاط کے ساتھ آج بھی محفوظ ہو، تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینے والے کے کسی اور کو پیش نہیں کیا جا سکتا. 1,24,000 میں سے صرف آپ کی حیات مبارکہ کو کیوں محفوظ رکھا گیا ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو نمونہ کامل بنا کر اسوہ حسنہ کے طور پر آپ کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھا گیا ہے، آپ کو رہبری اور رہنمائی کے پورے اونچے کامل مکمل اکمل معیار کے ساتھ، تاکہ ان سے رہنمائی لے کر لوگ اپنی دنیا کو بھی بہتر کر لیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لیں. صرف یہی نہیں ہوا کہ ان کی زندگی کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو محفوظ کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سونے کی زندگی کی قسم کھائی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر. اللہ رب العزت نے کائنات کے سامنے اپنے سونے کی زندگی کو گواہی کے طور پر، شہادت کے طور پر پیش کر دیا ہے. لَعَمْرُكَ، اور عمر کا جو لفظ ہے وہ زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے، محیط ہوتا ہے. ولادت، شیرخوارگی، دودھ پینے کا دور، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، ساری زندگی.
اللہ نے زندگی محفوظ بھی کی ہے، اللہ نے زندگی کی قسم بھی کھائی ہے، گویا زندگی پاک تھی، پوتر تھی، ہر طرح سے ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے کامل، مکمل اور اکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1,24,000 میں سے سوائے رسول پاک کے کس کی حیات مبارکہ محفوظ ہے؟ لوگوں، بلکہ نبی تھے سارے کے سارے، سب پر ہمارا ایمان ہے، ان کے نام تک محفوظ نہیں۔ دیکھیے، سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے بچپن کا، بالخصوص شیرخوارگی کا، کہ جب بچہ لوگوں کی نگاہوں کی بجائے صرف ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے۔ سونے نبی کا وہ دور بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، شیرخوارگی کا دور بھی سونے نبی کا لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور پھر ساری زندگی اس انداز سے کہ کوہ صفا پہ نبوت کے بعد جب پہلی آواز آپ نے بلند کی ہے، پکار بلند کی ہے، تو لوگوں کے سامنے توحید کی بات نہیں کی، سب سے پہلے کون سی بات کی تھی؟ اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ کیف وجدتمونی، میں نے ایک لمبا عرصہ 40 سال تم میں بسر کیے ہیں، تم مجھے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے یا ہم جانتے ہیں، تجربہ۔ تجربہ پرکھ کی انتہا کا نام ہے، آزمائش کی انتہا کا نام ہے، جانچنے کی انتہا کا نام۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، سوائے صدق کے تجھ میں کچھ نہیں پایا۔ اور صدق صرف سچائی کی، زبان کی سچائی کو نہیں کہا جاتا، صدق کردار کی نفاست کو بھی کہا جاتا ہے، کردار کی طہارت کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھی زندگی جس کو اللہ رب العزت نے اسی طرح محفوظ کر دیا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے سوال نہیں کیا، کئی لوگوں نے سوال کیا، احادیث کے اندر کئی لوگوں کا ذکر ہے، لیکن سوال کی نوعیت ایک جیسی تھی۔ سب نے پوچھا کہ اماں، سونے نبی کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی عادات کیا ہیں، آپ کی بود و باش کیا تھی، آپ کے زندگی کا چلن کیا تھا؟ تو اماں عائشہ نے ایک سا ہی جواب دیا سب کو، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن پاک میں جو کچھ ہے، یہ قرآن پاک جو کتاب ہے نا، کتابی شکل میں، اس میں جو تحریر ہے، اگر وہ مجسم کسی میں دیکھنی ہو تو سونے نبی کی طرف دیکھ لو۔ گویا قرآن سونے نبی کو کہا ہے، چلتا پھرتا قرآن، مجسم تفسیر، مجسم تصویر قرآن پاک کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے، اسی طرح رسول پاک کی پوری حیات بھی محفوظ ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک رہنمائی کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سونے نبی کی ذات مطہرہ جو ہے وہ بھی رہنمائی کے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے بارے میں کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اور سونے نبی کی حیات کے بارے میں کہے کہ میں اس کے بارے میں شک کا اظہار ہوں، مسلمان نہیں ہو۔ سونے نبی نے تو جو کچھ فرمایا ہے اپنی طرف سے کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل نہ گفتا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتا اللہ بود ولے از حلقوم عبداللہ شود، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی بول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کا ہے۔
گفتار کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے کہ ہماری طرف سے ہے، اور کردار کی بھی گواہی کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس سے بڑھ کر گواہی آپ کے کردار کی، پختگی کی، نفاست کی، طہارت کی، صداقت کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد، فرسٹ کزن، اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں سونے نبی نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کا علم جو ہے سکھا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا علم سکھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی قسمیں کھائیں، لیکن اگر کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو ساری کائنات میں سے اگر کسی کو چنا تو آمنہ کے لال کو چنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی دلیل اور کوئی نہیں کہ اللہ نے زندگی محفوظ رکھ دی ہے قیامت تک کے لیے۔ جب آپ کی زندگی موجود ہے، آپ کی گفتار موجود ہے، آپ کا کردار موجود ہے، آپ کی حیات موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، تو کسی اور کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ اسی لیے سونے نبی نے فرمایا تھا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت جو ہے ختم ہو کر رہ گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدق وعدل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا وہ اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہی ہے، اور یہ اسلام جو حضرت آدم سے جس کا آغاز ہوا تھا وہ سونے نبی پر آ کر مکمل بھی ہو گیا، پورا بھی ہو گیا۔ دو لفظ ایک ہی فکرے میں ساتھ ساتھ بیان کیے، اکملت لکم و اتممت، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکملت کا مطلب درجہ کمال تک پہنچا، اتممت بھی ساتھ کہہ دیا، مکمل بھی ہو گیا، پورا بھی ہو گیا۔ مکمل تو اس لحاظ سے کہ پچھلے جتنے نبی تھے ان کی تصدیق بھی کی، ان کی توثیق بھی کی، اور جو ترامیم تھی وہ درجہ کمال کو پہنچی، اور پورا اس لحاظ سے ہو گیا کہ اب اس کے بعد کسی اور آسمانی وحی کے ذریعے سے حکم کی دین کے اندر کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت، مجھے معلوم ہے آج کی اس نشست میں اہل حدیث کہلانے والے بھائی بھی موجود ہیں اور اہل حدیث نہ کہلانے والے بھی بھائی موجود ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ سب کا سانجھا ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جس کا یہ ذہن ہے، جس کا یہ نظریہ ہے، جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ ایقان ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت، رسالت، شریعت کسی انسان کی وضع کردہ نہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے اور سونے نبی کی بتائی ہوئی ہے، اور آپ کے بعد کسی اور کی بات دین کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ذرا جو بات میں کرنے لگا اس کو سمجھیے گا۔ دین اللہ رب العزت نے بنایا ہے، صرف اللہ رب العزت نے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغامبر۔ کوئی چیز سونے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، جو کچھ فرمایا اللہ کی وحی کے ذریعے سے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ مستشرقین، وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں، سونے نبی کے بارے میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا اس حوالے سے علم کے ساتھ کچھ مشغلہ ہے، دو قسم کے ہیں۔
ایک مستشرقین وہ ہیں جو صرف ضد اور حد درمی پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو سونے نبی کی مخالفت کرنی ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے، مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے۔ ایک مستشرقین وہ ہیں جو سونے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، آپ کی تعلیمات کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ ریفارمر تھے بہترین، مصلح تھے بہترین، رہبر تھے بہترین، تعلیمات تھی اچھی، لیکن وہ رسول نہیں مانتے۔ وہ قرآن پاک کی بھی تعریف کریں گے، لیکن کہیں گے یہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا اور ان کا کلام ہے، جبکہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو سونے نبی پر نازل ہوا تھا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت نے دین بنایا، اس کو ہم تک پہنچایا، ہم کو بتایا، یعنی امت کو جو بتایا ہے وہ سونے نبی نے بتایا ہے۔ اب دیکھیے نا، بدعت کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے احادیث کے اندر۔ سونے نبی نے فرمایا کہ جو بدعت کو اختیار کر لیتا ہے نا، بدعت میں مشغول ہو جاتا ہے، بدعت کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے، بدعت کرنا شروع، بدتی، اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ کیا مطلب ہے توبہ؟ توبہ تو ہر جرم، مطلب یہ ہے کہ بدعت بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلے بدعت چھوڑے پھر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی۔ اب رسول رحمت نے، اس رحمت رسول نے، رحمتوں والے نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے ہیں بدتی کے بارے میں؟ اس لیے کہ بدتی در حقیقت اللہ اور اس کے سونے نبی کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور اختیار کیا ہے؟ کہ دین بنانا اللہ کا اختیار ہے، دین بتانا رسول اللہ کا اختیار ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں کہ اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ گویا دین بنانا اللہ کا اختیار۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، تو حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو نہیں مانتے تھے، اپنے مذہبی پیشواؤں کو ہم تو رب نہیں مانتے تھے۔ تو سونے نبی نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دے دیتے تم حلال سمجھ لیتے، جس کو وہ حرام کہتے تم؟ کہاں ایسا؟ تو کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ خود رسول پاک کو مخاطب کر کے کہا کہ لما تحرم ما احل اللہ، قرآن پاک میں ہی۔ آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے دین نازل ہوا ہے، اور یہ نازل ہوتا رہا ہے نبیوں پر ان کی اپنی اپنی اقوام کی رہنمائی کے لیے، اور پھر ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے آخرش تکمیل کے مرحلے کو پہنچا، اتمام کے مرحلے کو پہنچا تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی حیات مبارکہ میں رہنمائی کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب آسمانوں سے کسی انسان پر رہنمائی کے لیے کوئی وحی نہیں آنے کی۔ یہ ہے ختم نبوت، اور یہی مسلک اہل حدیث۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام بزرگ، تمام ائمہ، تمام فقہا قابل احترام ہیں، واجب تکریم ہیں، لیکن دین اگر کسی چیز کا نام ہے تو صرف اس چیز کا نام ہے جس پر سونے مدینے والے کی مہر لگی۔ اور جو مسلمان یہ یقین رکھتا ہے، میرے نزدیک وہ اہل حدیث۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہی ہے کہ رہنمائی، راہبری سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتمام حجت کے طور پر کہ فلاں جو کہہ دے وہ دین ہے، نہیں، صرف وہ دین ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔
چنیوٹ میں کانفرنس ہوا کرتی تھی ہر سال. ربوہ آپ کو جانتے ہیں کہ مرزائیوں کا مرکز ہے، اس کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، پھر وہ تاراج بھی ہوا، آج کل پھر دوبارہ رونقیں وہاں بحال ہیں، بلکہ اب تو اسلام آباد کے قریب وہ ایک اور بستی جو ہے بڑا شہر جو ہے آباد کرنے کی کوششوں میں. اللہ اس فتنے سے بچائے. ربوے میں ہر سال 25، 26، 27 دسمبر کو 3 دن کا اجتماع ہوتا تھا مرزائیوں کا، اور اس کے مقابلے میں چنیوٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے میزبان ہوا کرتے تھے، لیکن سارے مسلمان اس میں شریک ہوتے تھے. 1977 میں پاکستان میں تحریک چلی تھی جسے عرف عام میں تحریک نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بھٹو صاحب کے خلاف چلی تھی. بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوانوں کو نہیں پتہ. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، برسر اقتدار تھے، ان کے خلاف ایک تحریر چلی تھی نظام مصطفیٰ کے نام سے. اس میں 9 ستارے تھے، 9 جماعتیں تھیں جن کو عرف عام میں 9 ستارے کہا جاتا ہے، قومی اتحاد کے نام سے. ضیاء الحق صاحب آئے، بھٹو صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا. اس کے بعد جو کانفرنس ہوئی نا 1978 کی کانفرنس، 25، 26، 27 1977 کی کانفرنس، اس لیے کہ جولائی میں یہ واقعہ ہو گیا تھا، ضیاء الحق نے ہٹا دیا تھا. اس کے بعد دسمبر کی بات ہم پڑھتے تھے اس وقت سرگودا میں مولانا ابو السلام محمد صدیق سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں، مولانا عبدالحی انصاری جو مولانا ارشاد اللہ قصری کے معاون ہیں وہ، اور ایک ہمارے ساتھی تھے عبدالرشید راشد، مدینہ یونیورسٹی فارغ تھے، ایک حادثے میں وہ شہید ہو گئے، اور جامعہ لاہور اسلامی میں وہ شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، نائب شیخ الحدیث. ہم تینوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں. دوسرے دن حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں خطاب کرنا تھا. قومی اتحاد کے جتنے لیڈر تھے ممکن طور پر جو آ سکتے تھے وہاں موجود تھے اسٹیج پر. میں اپنی چشمدید بات کرنے لگا ہوں، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوالیہ انداز میں، ایک دعوت فکر کے طور پر، وہ بعد میں آئے. اس وقت وہاں مفتی محمود بیٹھے ہوئے تھے، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاج محمود جن کا رسالہ بڑا مشہور کسی دور میں ہوا کرتا ہے لولاک، وہ موجود تھے. مولانا منظور احمد چنیوٹی تو تھے ہی میزبان. بریلوی مکتب فکر سے مولانا محمود احمد رضوی تھے. شیعہ کے علامہ عین غین قراروی ہوتے تھے، علی غضنفر قراروی ان کا نام تھا، عین غین قراروی کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے. خاکسار کی طرف سے خان اشرف بھی موجود تھے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے اس کا جواب دے کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر، مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر. اور جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے اماموں کو نبی بھی نہیں مانا، پھر اگر وہ مدینے والے کے مقابل ان کی بات کو مانتے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں سے جو رہنمائی نازل ہوئی ہے دین اسلام کے نام پر، وہ مکمل اور پورا ہو گئی تھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اور آپ نے وہ اعلان کیا تھا وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کے موقع پر، اور وہ اعلان قرآن پاک میں موجود ہے. ہر قرآن پاک پڑھنے والا قیامت تک وہ اعلان دہراتا رہے گا کہ دین سونے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ چیز بھی دین ہے اور سونے نبی سے ثابت نہ ہو تو گویا وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے. یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہے مسئلہ. بر صغیر کے اندر جب انگریز نے کھڑا کیا اسلام کی مرکزیت کو نقصان پہنچانے کے لیے مرزا قادیانی کو،
تعلقات میں فکر نے اس وقت سے لے کر آج تک ختم نبوت کے دہلیز پہ پہرے دار کے طور پر کام کیا ہے، ہمیں سب کا اعتراف۔ لیکن جو تاریخی چیزیں ہیں میں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس فتنے کو پہچانا اور لوگوں کے سامنے رکھا مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی دور میں یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا تھا قادیاں میں، اور 1860 میں یہ اپنے باپ کی پینشن کے پیسے چرا کر سیالکوٹ بھاگ آیا۔ قادیاں جو ہے وہ گرداسپور ضلع میں ہے، گرداسپور اور سیالکوٹ ضلع کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس وقت جو شکر گڑھ کی تحصیل ہے اس وقت تو وہ ناروال کے اندر ہے شامل، لیکن اس سے پہلے ضلع سیالکوٹ کے اندر تھی پاکستان بننے کے بعد، لیکن اصلاً وہ تحصیل تھی گرداسپور ضلع کی۔ اور تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق فیروز پور ضلع اور گرداسپور ضلع جو ہے مسلم اکثریت کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بننے چاہیے تھے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے وائسرائے ہند سے مل کر، نہرو سے مل کر تحصیل شکر گڑھ جو ہے وہ تو پاکستان میں جانے دی، لیکن پٹھان کوٹ کی تحصیل اور گرداسپور کا باقی علاقہ اس لیے کاٹ دیا کہ قادیاں وہاں موجود تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کشمیر کے اوپر تسلط کر کے اس کو اپنی ریاست بنائیں، اور پورے بر صغیر میں انڈیا کے لیے صرف ایک ہی زمینی راستہ ہے، اور وہ شکر گڑھ سے تھوڑے فاصلے پہ سرحد کی دوسری طرف کھٹوئے والا پل ہے، اس کے ذریعے سے ہی کشمیر میں جایا جا سکتا ہے، جموں کشمیر میں، ورنہ انڈیا کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وہاں سے بھاگا، 1860 کے اندر سیالکوٹ میں آیا، وہاں معمولی تنخواہ پر معمولی ملازمت اس نے اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد اس نے مختاری، یہ کہہ لیں جس طرح ہمارے آج کل ہوتے ہیں یہ مجسٹریٹ وغیرہ، اسی سطح کی کوئی ایک اس کے لیے امتحان دیا، اس میں فیل ہو گیا۔ پھر اس کے تعلقات بنے مرے کالج کے گرجے کے پادری کے ساتھ، وہاں سے پہلے تو یہ نمودار ہوا، اس نے اپنی مشہوری کی کہ یہ اسلام کا وکیل ہے، مناظر ہے، کبھی آریاؤں کو چیلنج کر رہا ہے، کبھی عیسائیوں کو چیلنج کر رہا ہے، کبھی سکھوں کو چیلنج کر رہا ہے، تو لوگ جو تھے نا اس کے حامی بن گئے کہ اسلام کا کام کر رہا ہے، اسلام کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے پہلے شروع۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی اس کو پسند کرنے لگے، اس لیے کہ ان کا جو رسالہ تھا نا اشاعت السنہ، وہ دینی صحافت کا بر صغیر میں ایسا رسالہ تھا کہ بر صغیر کے جتنے مذاہب ہیں ان کے بارے میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا تھا۔ ایک بار امرتسر وہ اپنے رسالے کو چھپوانے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک رسالہ جس کے اندر باتیں کی گئی ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، یہ مجھ پر الہام ہوا، مجھ پر یہ الہام ہوا، یعنی ایسی باتیں جو اسلامی عقائد کے تعلیمات کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے پوچھا کس کا؟ کہنے لگے جی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مولانا نے خط لکھا 1891 کے آغاز کی بات کہ یہ آپ کا رسالہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا رسالہ ہے۔ کہا یہ کیا آپ نے اس کے اندر بکواسیات جمع کر دی؟ اس نے خط کے جواب کے اندر ایک اور رسالہ لکھ دیا، پھر ایک اور لکھ دیا، پہلے سے بڑھ کر بکواسیات آنی شروع ہو گئی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے وہ چیزیں جمع کی، ایک سوال بنایا اور اپنے استاد شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی ان عقائد کا قائل ہے، جس کی یہ باتیں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ کفر کی حالت کو پہنچ گیا ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی کے اس فتوے کے بعد مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے
پورے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کے ساتھ رابطہ کیا اور 200 کے قریب علماء کرام نے اس پر توثیقی اور تائیدی دستخط کیے۔ یہ پہلا فتویٰ ہے متفقہ فتویٰ جو مرزا قادیانی کی بکواس کو، اس کے کفر کو، اس کی اپنا غیر اسلامی ذہن کو واضح کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے پہچان ہوں کہ یہ آدمی کیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی تلملاتا رہا اس پر۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اول المکفرین، پہلے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے محمد حسین بٹالوی اور میاں نذیر حسین دہلوی ہیں۔ اس نے یہ بات اپنی کتاب نشان آسماں میں لکھی، اس نے یہ اپنی کتاب انجام آتم کے اندر لکھی، اس نے یہ بات آئینہ کمالات اسلام کے اندر لکھی، اس نے یہ بات تحفہ گولرویہ کے اندر لکھی، اس نے ملفوظات کے 7ویں حصے کے اندر یہ بات لکھی، اس نے حقیقت الوحی کے اندر یہ بات لکھی، اس نے یہ بات حقیقت المہدی کے اندر لکھی، اس نے یہ بات سراج منیر کے اندر لکھی۔ اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے کتاب ایک لکھی مرزے کی زندگی کے بارے میں، سیرت المہدی۔ اس کے پہلے حصے کے صفحہ 251 کے اوپر پوری تفصیل لکھی کہ محمد حسین بٹالوی جو ہیں انہوں نے سوال کیا، میاں نصیر حسین دہلوی نے جواب دیا، پھر محمد حسین بٹالوی جو ہیں پورے بر صغیر میں گھوم کر انہوں نے سینکڑوں علماء سے تصدیق کروائی۔ دیوبندی عالم دین ہے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری، ان کی کتاب ہے رئیس قادیاں، اس کے صفحہ 444 کے اوپر بھی یہ بات لکھی۔ لاہور سے آج بھی ایک مرزیوں کا رسالہ نکلتا ہے، اگرچہ اس کو وہ صحافت کے طور پر نکالتے ہیں، لاہور کے نام سے اس کا ایڈیٹر ثاقب زیروی تھا۔ اس نے 2010 کے 12 جون کا جو شمارہ ہے اس کے اندر جو قادیانیوں کا پاکستان کا صدر ہے اس کا انٹرویو ہے، اس نے کہا کہ ہمارے حضرت صاحب تو بڑے اچھے کام کر رہے تھے، یہ صرف محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین دہلوی اور ثناء اللہ مرسلی تھے جنہوں نے انہیں بدنام کیا۔ سب سے پہلی کتاب، باقاعدہ کتاب مرزیت کے بارے میں ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے مرزا قادیانی کے کفر کے بارے میں لکھی، وہ لکھی قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جب لکھی وہ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ اس کا نام تھا غایۃ المرام فی تائید الاسلام۔ 44 صفحات کا ایک رسالہ علی گڑھ کے ایک عالم دین تھے مولانا محمد اسماعیل، انہوں نے لکھا، پہلا کتابچہ 44 صفحات، یہ کتاب تھی وہ کتابچہ اسماعیل علی گڑھی نے 44 صفحات پر، اس کا نام تھا الہ الحق السری۔ سب سے پہلے مناظرہ جس نے کیا ہے مرزیوں کے ساتھ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی تھے۔ 15 اپریل 1891 کو لاہور میں مناظرہ ہوا، اور مرزیوں کی طرف سے مناظر مرزا صاحب خود نہیں آئے، حکیم نور الدین آیا جو مرزا صاحب کا دست راست بھی تھا، مرزا صاحب کے بعد پہلا خلیفہ بنا ہے، بھیرے کے رہنے والے تھے، اور یہ کشمیر کا جتنا مسئلہ الجھا ہوا ہے نا ان کا الجھایا ہوا ہے۔ وہ شاہی حکیم تھے پرتاپ سنگھ کے، پرتاپ سنگھ کو افیم پر لگا دیا، اس کی جگہ پہ ہری سنگھ کو بنا دیا راجہ، اور اتنے مظالم ہوئے مسلمانوں کے خلاف 1931 کے اندر کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مرزا حکیم نور الدین آیا مولانا محمد حسین بٹالوی کے مقابل 15 اپریل کو، لیکن 3 کہنے لگا جی تحریری مناظرہ کریں گے، 3 رکے آئے گے، بھاگ گیا۔ مولانا نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ کا مناظر تو چلا، کہنے لگے اچھا میں آؤں گا، میرے ساتھ بات کر لینا۔ وہ آئے 20 جولائی کو، ان کے ساتھ بات شروع ہوئی، وہاں بھی تحریری، کہنے لگے بات نہیں کرنی، رکے ایک تحریری مناظرہ ہو۔ 12 رکے آئے گے، 1 اگست کو 1891 کو مرزا صاحب نکل گئے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ مولانا ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام دیتے رہے، نہیں آئے۔ پھر اگلے سال 1892 کی فروری کے اندر مرزا صاحب تشریف لائے لاہور کے اندر۔ مولانا نے کہا جی ادھار باقی ہے، کہنے لگے ہاں کریں گے، لیکن رات کو چھپ کر سیالکوٹ چلے گئے۔ مولانا حسین بٹالوی کو پتہ چلا، ان کے پیچھے سیالکوٹ چلے گئے۔
وہ سیالکوٹ سے کپورتھلا، مولانا اس کے پیچھے کپورتھلا، وہ کپورتھلا سے جلندھر، مولانا اس کے پیچھے جلندھر، جلندھر سے بھاگا لدھیانہ، مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ۔ اور پھر مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اس نے میری اہانت اپنا شعار بنا لی ہے، 40 دن کے اندر یہ ذلیل و خوار ہو کر مر جائے گا۔ لیکن مولانا کو عروج ملتا رہا، حالانکہ مولانا زیادہ عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو جس موت مرا ہے، ایک عبرتناک موت، اور مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی 29 جنوری 1920 کو طبی موت اللہ کے پاس پیش۔ پہلا مباہلہ 1893 کے اندر، جون 1893 کے اندر عیدگاہ امرتسر، بعض لوگ امرتسر کہتے ہیں، امرتسر نہیں، امرتسر، امرت کہتے ہیں آب حیات کو، اور سر سنسکرت میں کہتے ہیں تالاب کو۔ امرتسر کی عیدگاہ کے اندر جون 1893 کو پہلا مباہلہ ہوا مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ۔ مولانا عبدالحق غزنوی بھی بزرگ تھے، بوڑھے تھے، اور مباہلے کے اندر یہ باقاعدہ کہا گیا، دعا کی گئی دونوں طرف سے کہ اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو غیر طبی موت دے۔ اور مرزا صاحب جس موت کا شکار ہوئے آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے، ہیضہ ہو گیا، پخانے لگ گئے، بیت الخلاء تک نہیں جا سکتے تھے، تو بیٹے نے لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ اماں جی نے ان کے لیے اینٹوں کا انتظام کر دیے چارپائی کے قریب ہی، وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگے، اسی پہ گر کے وہیں دم دے دیا۔ اور جب نکلے ہیں ان کی میت لے کے جانے لگے قادیاں کی طرف، تو یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ لاہور کی گلیوں کے اندر عورتوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا تھا ان کے اوپر، اور پھر کوئی سواری نہیں ملی تو انگریز جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کو کہہ کر ایک ڈبے کا انتظام کیا گیا، ٹرین کے ڈبے کا، لیکن ڈبہ وہ حصے میں آیا جس میں جانور آتے جاتے لے جائے جاتے تھے۔ بہرحال میں اس موت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، لیکن اس کی موت کی ہمیں خوشی کیوں ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں مباہلے کی۔ مولانا عبدالحق یہ 26 مئی 1908 کو ہلاک ہوا مرزا، مولانا عبدالحق 16 مئی 1918 کو طبی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئی۔ اور تیسرا معاملہ دعائیہ مباہلے کا، دعا کی تھی خود مرزا صاحب نے، اشتہار چھپوائے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے، اور جتنے مکاتب فکر مرزائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں جو مولانا ثناء اللہ مرسری کے ساتھ کی گئی تھی، اسی کے نتیجے میں مرزا ہلاک ہوئے۔ یہ بات بریلوی مکتب فکر کا ایک رسالہ نکلتا ہے کنز الایمان لاہور سے، ستمبر 2009 کا اس کا جو شمارہ ختم نبوت نمبر ہے، اس کے اندر 2 جگہ پہ یہ بات لکھی ہے۔ مولانا رفیق دلاوری نے یہ بات لکھی ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں ندوی نے اپنی کتاب جو ہے تحریک ختم نبوت، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ مولانا یہ 26 مئی 1908 کو ہلاک ہوا، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ 15 مارچ 1948 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ حالانکہ مولانا ثناء اللہ مرسری تحریک پاکستان کے ایک بڑے رہنما تھے، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کی لائبریری کو جلا دیا گیا، جس طرح ہوا تھا پاکستان کے قیام کے وقت۔ کئی لوگ یہاں مہاجر آئے ہوں گے جن کے گھر بار لوٹ کے، میرے خاندان کے 5 لوگ شہید ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا انہیں معلوم ہے کہ سکھوں کے ساتھ سکھوں نے حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا تھا، چہرے پہ زخم تھے، چھاتی پہ، کمر پہ سارے زخم تھے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جلا دیا، گھر پر حملہ ہوا،
کتب خانہ جلا دیا گیا. ایک بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا, لیکن اللہ نے مولانا پر آنچ نہیں آنے دی. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار مولانا نے یہ کہا کہ یہ کہتا ہے میں ابھی 5 سال اور زندہ رہوں گا. جب ان پہ حملہ ہوا نا مولانا ثناء اللہ مرسری پہ, ایک حملہ کیا تھا کسی نے, وہ بریلوی مکتبہ فکر کا کسی پیر صاحب کے کہنے پہ اپنا جذباتی ہو گئے, لیکن بعد میں مولانا کے حسن اخلاق کی وجہ سے, یعنی جب وہ جیل میں تھے تو مولانا اس کے گھر کا سارا خرچہ مولانا خود اٹھاتے رہے ہیں جو حملہ آور تھا. تو کسی نے کہا مولانا اس ہسپتال کے اندر ایک مرضعی بھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرضے کے جو اعلانات ہیں ان کی وجہ سے آپ کو نقصان. کہنے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا, میں 5 سال تک بھی رہوں نا ہسپتال میں مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. کسی نے کہا جی آپ نے اتنی بڑی بات کیوں؟ کہنے لگے مجھے ختم نبوت پہ یقین ہی اتنا ہے, مجھے پیارے رسول کی ختم نبوت پر یقین ہی اتنا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. 40 سال تک بعد میں حیات رہے, اور پہلے قادیاں کے اندر جا کر چیلنج کے انداز میں دعوت دے کر اگر کوئی للکارتا رہا ہے تو مولانا ثناء اللہ مرسری ہے. اسی وجہ سے وہ گئے تھے 1903 کے اندر, مارچ 1903 کے اندر قادیاں کے اندر جگہ جگہ کھڑے ہو کر کہتے تھے مرزا آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو, آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو, لیکن اس کو جرت نہیں ہوئی. اسی وجہ سے انہیں فاتح قادیاں کہا جاتا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے کنز الایمان ختم نبوت نمبر کے اندر 3 سے زیادہ جگہ پہ فاتح قادیاں کا لقب ہے. شورش کشمیری نے تحریک ختم نبوت کے اندر لکھا ہے فاتح قادیاں. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری نے لکھا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے. وہ مولانا ثناء اللہ مرسری کو عقیدت اور احترام کے ساتھ ابا جی کہا کرتے تھے. بڑے تھے مولانا, اور مولانا کا جو بیٹا شہید ہوا تھا اس کا نام بھی عطا اللہ تھا, تو کہتے تھے میں ہوں آپ کا بیٹا. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ختم نبوت کے لیے. انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام مولانا کی وجہ سے ثناء اللہ رکھا. مولانا اللہ وسایا اس وقت بہت کام کر رہے ہیں تحریک ختم نبوت کا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احتساب قادیانیت 60 جلدوں میں, جس میں مختلف علماء کرام کے کتابیں وغیرہ ہے. اس کی 8 نمبر جلد جو ہے نا, 8 اور 9 مولانا ثناء اللہ مرسری کے کتابوں کا مجموعہ ہے. تو 8 نمبر جلد کے آغاز میں لکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں. پہلے تو انہوں نے یہ بات کہا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری کی محنتوں کو دیکھا جائے جو انہوں نے قادیانیت کے خلاف کی ہے, تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے مولانا کو پیدا ہی فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے کیا. اور نیچے کیا لکھا ہے, خاک پائے مولانا ثناء اللہ مرسری اللہ وسایا, یعنی اپنے آپ کو مولانا کی پاؤں کی خاک قرار دیا. یہ عقیدت ہے, احترام ہے ختم نبوت کے کام کی وجہ سے مولانا نے کیا ہے. اب بات آ جاتی ہے ہم خوشی کیوں کرتے ہیں مرزا کے مرنے کی؟ کسی کے مرنے کی خوشی نہیں ہے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. ہم صرف اس لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرزا کی موت کے ذریعے سے سونے نبی کی ختم نبوت کی لاج رکھ لی تھی. مرزا نے چیلنج کیا تھا نا کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا جو ہے ذلیل و خوار ہو کر یا غیر طبی موت مرے. اللہ نے ختم نبوت کی لاج رکھی, اور حضرات اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی لاج کا ایک خصوصی اہتمام بھی کیا ہے. آپ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے, بنی اسرائیل کے اندر ایک وقت میں 1 سے زیادہ نبی ہوئے. بنی اسرائیل کے اندر 1 سے زیادہ نبی ہوتے رہے. یہودیوں میں آج بھی یہودی موجود ہیں, آج بھی اسلام کے دشمن ہیں, آج بھی رسول پاک کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں,
جب حجاز مقدس کے اندر سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہوا تب سے لے کر آج تک کسی یہودی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ یہ اہتمام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ ہمارا بر صغیر کے رہنے والے وید مت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شرطی جو ہے کئی رشیوں کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آکاش وانی کا پرکاش مہارشیوں پر ہوتا ہے، یعنی جو بڑے ہیں ان کے ہندوؤں کے، ان کے حوالے سے آکاش کہتے ہیں آسمان کو، آکاش وانی آسمانی خبریں، یعنی آسمانی خبروں سے آگاہی ہوتی ہے مہارشیوں کو۔ اور کئیوں کے بارے میں دعویٰ ہے ویدوں کے اندر، لیکن حجاز مقدس میں جب سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہوا اس سے لے کر آج تک کسی مہارشی کے بارے میں یہ دعویٰ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس پر آکاش وانی کا پرکاش ہوا۔ پارسی لوگ جو ہیں آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست پارسی، جن کا بڑا ایک نام ہمارے سامنے ہے زردشت، جسے عام عرف عام میں غلط العام کے طور پر زرتشت کہہ دیا جاتا ہے، زردشت۔ یہ پارسی کہتے تھے کہ بڑے بزرگوں پر نوائے سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ وحی لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، وہ کہتے تھے کہ سروش آتا ہے، سروش نام کا فرشتہ۔ اردو ادب سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں مرزا غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ لیکن حضرات پارسی آج بھی موجود ہیں، آگ پرست آج بھی موجود ہیں، لیکن جب حجاز مقدس میں سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہوا اس وقت سے لے کر آج تک پارسیوں کی تاریخ میں کسی شخص کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس پر سروش آسمانی کا نزول ہوا۔ یہ وہ اہتمام ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات کی اقوام کے اندر کیا ہے۔ آخرش یہی، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، باتیں تو اور نکلتی چلی جائیں گی، میں نے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے جو عمومی طور پر نہیں کی جاتی یا عمومی بحثوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ آخرش یہی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یقین یہ نہ ہو کہ اللہ کے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ شافی لا شفا الا شفاء کا شفا لا یغادر سقما۔ اللہ سب کی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما، اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت مولانا عبید اللہ عفیف، دوسرے بزرگ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں، علماء کرام ہیں، عام بزرگ ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، واقف کار ہیں، آشنا ہیں، ناشنا ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔